Let's start with modern novel. You're all familiar with the term novel. ناول کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. ہم اس کو اپنے ڈفرینٹ جو ہے سیمسٹرز میں پڑھتے آئے ہیں, ڈفرینٹ کورسز ہیں ہمارے ناول کے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ناول اصل میں ہے کیا. اگر ہم اپنے جو پچھلے کانسیپٹس ہیں ان کو ریوائز کریں تو ہم کہتے ہیں that it's a fictitious prose narrative of book length typically representing character and action with some degree of realism. کیا ہے ناول؟ اٹس اے fictitious prose مطلب it is based on imagination. Fictitious prose, that is prose based on imagination. N- Prose narrative of book. Narrative, what is narrative? Narrative is the act of storytelling. ٹھیک ہے. تو ناول جو ہے, ٹھیک ہے, اٹس an imaginative language, ٹھیک ہے, imaginative story that is told to us in a specific length. ٹھیک ہے. اب اگر جو ہم لینتھ کو کنسیڈر کریں تو ہمارے پاس ایک نویلا ہے, ایک ہمارے پاس ناول ہے. ٹھیک ہے. نویلا کہتے ہیں جس میں ورڈ لمٹ کم ہو, ٹھیک ہے, ایک شارٹ اسٹوری. اور ناول جس میں ورڈ لمٹ جو ہے وہ کچھ تھاؤزنڈس تک جو ہے وہ ایکسیڈ کرے. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈ component is that it typically represents character and action with some degree of realism. مطلب ریالٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے جو ریئلسٹک جو ایک اپروچ ہے اس کو لیتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنے کیریکٹرز اور ان کے ایکشن اور ان کی سیٹنگ ان سب کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے ہم ایک ریئلسٹک اسٹوری پریزنٹ کرتے ہیں. اپنے جو ہے وہ سوشل سیٹ اپ, اپنے کلچرل بیک گراؤنڈ, ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایک اسٹوری پریزنٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ناول. ٹھیک ہے. اب ٹرم ماڈرن ناول. ٹھیک ہے. ناول سے تو آپ لوگ فیملیئر ہیں. آپ نے جو ہے وہ ناول 1 پڑھا جس میں آپ نے ناول کی ہسٹری کو دیکھا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ناول کی ایولیوشن ہوئی, یہاں تک کہ آپ نے پھر یہ وکٹورین ناول تک آپ لوگ جو ہے وہ گئے, آپ نے وہ پڑھا. آپ نے دیکھا کہ کیا کیا کریکٹرسٹکس تھے وکٹورین ناول کے, یا اس سے پہلے جو آپ نے ڈفرینٹ ایراز کے ناول کو اسٹڈی کیا, ان سب کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس تھے اپنے اپنے ایرا کے مطابق. اپنے اپنے ایرا کی سوشل ڈیولپمنٹ, کلچرل ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ان کی موومنٹس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ناول کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ماڈرنزم. ماڈرنزم بھی ایک موومنٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے. ماڈرنزم جو ہے یہ کون سی موومنٹ تھی؟ اچھا, ایک ٹرم جو کہ کنفیوزنگ ٹرم ہوتی ہے, اکثر اسٹوڈنٹس ماڈرن اور ماڈرنزم اور ماڈرنسٹ ان کو ذرا نا مکس کر دیتے ہیں. مطلب ہم جیسے ابھی بھی جو ہے کوئی بھی لیٹسٹ چیز ہو ہم کہتے ہیں اٹس ماڈرن. ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ والا ماڈرن نہیں ہے. یہ ایک اسپیسیفک ایرا ہے ہماری ہسٹری میں جہاں پہ ڈفرینٹ سیٹ آف تھیریز, ٹھیک ہے, ماڈرنزم میں آپ نے یاد رکھنا سیٹ آف تھیریز. ٹھیک ہے. سیٹ آف جو ہے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے جس میں بیسکس جو تھی نا اس کی وہ یہ تھی کہ مین اسٹارٹیڈ ٹو کوشچن. ٹھیک ہے. جو ایک اس کی بیسکس ہیں وہ یہ ہیں کہ مین اسٹارٹیڈ ٹو کوشچن. اب کوشچن جو ہے وہ ہر چیز پہ, ریلیجن پہ, آپ کی جو کلچرل ویلیوز ہیں, آپ کی ہسٹری ہے, ہر چیز پہ کوشچن. ٹھیک ہے. کیوں, کیسے, کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری بہت سارا جو ہے وہ ایک سائنٹیفک جو ہے وہ ریولوشن کا دور گزر چکا تھا. انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بالکل اپنے عروج پہ تھی. بہت ساری جو ہے وہ سائنٹیفک انوینشنز ہو رہی تھیں. تو یہ ایک جو پریکٹیکل ایک جو کیوں اور کیسے کا جو سوال ہے نا وہ آنا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہی ایک کیوں کیسے کا جو سوال ہے ہمیں لٹریچر میں بھی نظر آتا ہے, یہ ہمیں آرٹ میں, ویژول آرٹ میں بھی نظر آتا ہے. مطلب اس نے دنیا کے ہمارا جو ایک وہ گلوبل ایک ہے نا ایک کانسیپٹ, اس کے ایک جو اسپیکٹ ہے اس کو اس نے جو ہے وہ
افیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہماری پینٹنگز ہوں، ہمارا کوئی تھیٹر ہو، ہمارا لٹریچر ہو، ہماری سائنسز ہوں. یہ جو ماڈرنسٹ ایرا تھا جو کہ 1912 سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور 1965 تک جو ہے یہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بہت سارے چینجز جو تھے یہ لے کے آیا تھا. اب لٹریچر میں کیا چینجز آئے، ٹھیک ہے، لٹریچر میں ایک تو ہماری جو لٹریچر ہے، اس سے پہلے جو ایرا تھا دیٹ واز رومانٹک ایرا نا، اس میں نیچر کو بہت فوکس کیا جاتا تھا، نیچر کے اوپر جو ہے وہ سارا ہمارا ایک فوکل پوائنٹ نیچر ہوتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اس ایرا میں ہم نے اس امیجنیٹو ورڈ سے بریک کر کے ہم آگے ریئلسٹک ورڈ میں، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے لٹریچر کو، ہمیں اپنے جو ہے وہ تھاٹس کو ریئلسٹک ورڈ میں لے کے آنا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ ہے انکوزیٹو ہو گیا ہمارا لٹریچر. ہم نے چیزوں کو کوشچن کرنا شروع کر دیا، ہم نے چیزوں کی نیچر، ان کی بیسکس، ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ایز اٹ از ماننے کے بجائے ہم نے ان کو کوشچن کرنا شروع کر دیا، ان کی ریئلٹی پہ کوشچن کرنا شروع کر دیا. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ایک سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہے، خاص طور پہ اگر ہم جو ہے وہ ایک نریشن کی بات کریں نا، تو نریشن ہمیں جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ نریٹر ہمیں نظر آئے گا جو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دنیا کو دیکھے گا اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کرے گا، ٹھیک ہے. تو ایک سبجیکٹیوٹی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے، ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ دا ورڈ ہمیں یہاں پہ نظر آئے گا. پھر ہے کہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آگے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ جو ہیومن بینگ ہے نا اس کو ایک سائیکولوجیکل بینگ کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا، اور انسان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، اس کی مائنڈ کی جو ہے وہ اسٹرکچر، کس طرح سے اس کا مائنڈ جو ہے وہ تھنک کرتا ہے، کس طرح ہمارا ایک کلیکٹیو انکانشیس ہے، کس طرح سے ہماری پوری کی پوری ایز اے نیشن ایک سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کس طرح سے یہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہمارے جو ہے وہ کلچر کو، ہمارے بلیفس کو، انفیکٹ ہر چیز کو کس طرح سے یہ افیکٹ کر رہی ہے، یہ آپ کو لٹریچر میں نظر آئے گا. پھر ہے موریلٹی کا پوائنٹ. اس سے پہلے ورلڈ وار ون جو ہے وہ ایک ہم فیس کر چکے تھے، ہیومن جو ایک ہماری اسپیشی ہے اس نے ایک ڈراسٹک جو ہے وہ چیز جو انہوں نے دیکھی ہے، اس میں ورلڈ وار ون، ورلڈ وار ٹو جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ورلڈ وار ون کے اگر ہم پرسپیکٹو میں دیکھیں، کیونکہ ماڈرنسٹ جو پیریڈ ہے نا یہ ورلڈ وار ون کو زیادہ جو ہے نا وہ ریلیٹ کرتا ہے. تو ورلڈ وار ون میں کیا تھا کہ ہمیں ایک بہت ہی میسو لیول پہ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکشن نظر آئی تھی. تو پھر جو ایک موریلٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ موریلٹی اگر ہو تو پھر تو ڈسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے نا، تو پھر موریلٹی کے کانسیپٹ پہ بھی جو ہے نا وہ ایک کوشچن مارک آ گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ٹروتھ جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا تھا ٹروتھ از ریلیٹو، موریلٹی از ریلیٹو. آپ اس کو اور طرح ڈیفائن کریں گے، میں اس کو اور طرح ڈیفائن کروں گی، ٹھیک ہے. تو کچھ بھی انہوں نے چیزوں کی جو ایک بیسکس ہے نا ان پہ کوشچن شروع کر دیا کہ ہم کچھ بھی چیز جو ہے نا اس کو ایک ڈٹرمنڈ وے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹروتھ ہے یا یہ موریلٹی ہے، ٹھیک ہے. پھر افیکٹ آف ورلڈ وار ون جس کو ہم نے ابھی ایک ڈسکس کیا کہ ورلڈ وار ون میں ہمیں جو ایک ڈسٹرکشن نظر آئی تھی نا اس نے پوری انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا تھا. انسان سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس سارے ایرا میں انسانیت کہاں ہے، انسانیت کہاں نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ورلڈ وار ون کے بعد کا افیکٹ ہے، لوگوں کا ریلیجن پہ بلیف، گاڈ پہ بلیف، اور یہ ایک جو ایک گیپ آ گیا تھا ایک انسان کا جو ایک اسپرچول لنک تھا نا وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا تھا. جو چیزوں کی ایک گراس ریئلٹی ہے، ایک جو ایک ہم نے فنڈامنٹل سیٹ کیے ہیں ان کے اوپر کوشچن مارک آ گیا تھا. پھر سائنٹیفک ڈسکوریز میں ہم آگے اسٹڈی کریں گے جو ہمارا چارلس ڈارون ہے، ٹھیک ہے. اس کا یہاں پہ بہت بڑا ایک سگنیفیکنٹ رول ہے، ٹھیک ہے. اس نے جب اپنی تھیوری آف ایوولوشن جو ہے پریزنٹ کی اور جو اس طرح کی بہت ساری ڈسکوریز کی، تو الٹیمیٹلی ہمارا جو ریلیجن اور ہماری جو ویلیوز ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئی. پھر جب ان ساری چیزوں کا افیکٹ لٹریچر میں کس طرح سے پریزنٹ کیا گیا، اس کی ایک
ہمیشہ لٹریچر میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں نا، ایک اس کا تھیم اور دوسرا وہ کس طرح سے پریزنٹ کی جا رہی ہے تھرو لینگویج. تو لینگویج پہ بھی اس کا افیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. آپ کو بہت ہی زیادہ فریگمنٹڈ لینگویج اور بالکل نا نیو آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیکس نظر آئیں گی، جیسے اسٹریم آف کانشیسنیس کی ٹیکنیک. ٹھیک ہے، ورجینیا وولف اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو لے کے آتی ہے سامنے. یہ بھی ہم دیکھیں گے ابھی کہ اسٹریم آف کانشیسنیس کیا ہے. اس کے بعد ایک بات جو میں ہمیشہ کرتی آئی ہوں وہ یہ کہ جب بھی ہم لٹریچر کو دیکھتے ہیں نا، ہم اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے. ہماری جتنی بھی ہسٹوریکل، ہماری جتنی بھی سوشل، ہماری جتنی بھی اکنامیکل، پولیٹیکل، جتنی بھی کوئی ریولیوشنز ہوتی ہیں یا کچھ چینجز آتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہمارے لٹریچر کو. ٹھیک ہے، کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہو، کوئی جو ہے وہ نیو کوئی تھیری پریزنٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. لٹریچر کیا ہوتا ہے؟ ہماری ریفلیکشن آف لائف ہوتا ہے نا. تو لائف کو جتنے بھی اسپیکٹس ہمارے جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسے جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں جو بھی کبھی چینجز آتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹلی ہمارے لٹریچر کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ہمیں ڈارون کا میں نے بھی پیچھے جو ہے وہ ذکر کیا تھا. چارلس ڈارون، اس نے جب اپنی تھیوری آف ایوولوشن پریزنٹ کی، ٹھیک ہے، یا جب کارل مارکس نے اپنی جو ہے وہ کیپٹلزم کے خلاف جب اس نے جو ہے وہ اپنی سوشلسٹ پرسپیکٹو کو سامنے لکھ کے آیا، یا سیگمنٹ فرائڈ نے جب ایک اپنی بہت ہی امپورٹنٹ جو ایک میں کہوں گی کہ اس نے جو ہے ایک انکانشیس کو جو ہے وہ ڈسکور کیا، اس نے مائنڈ کا ایک اسٹرکچر آپ کے سامنے لا کے رکھا. تو ان ساری چیزوں نے ہمارے لٹریچر کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کیا. چارلس ڈارون کی طرف چلتے ہیں کہ اب کیونکہ ریلیجن جو ہے ہمارا، جو ایک مونوتھیسٹک ریلیجنز ہیں جیسے اسلام ہے، جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، ان سب کا ماننا ہے that God created man from Adam and Eve. ٹھیک ہے، یہ جینیسس کی اسٹوری آپ کو بائبل میں ملے گی، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو آدم اور حوا سے جو ہے وہ تخلیق کیا. لیکن جب چارلس ڈارون ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو کریشن ہے وہ ایوولوشن کے تھرو ہوئی، تو ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے ہماری اس ساری ڈسکشن کے اوپر کہ کیا پھر وہ جو ہمیں ساری تعلیمات دی گئی ہیں، جو ہمیں ایک پورا جو ہے وہ ایک ہسٹری بیان کی گئی ہے، اگر ڈارون ٹھیک کہہ رہا ہے اپنے ایکسپیریمنٹس کے تھرو، تو اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے ہم؟ تو پھر ایک یہ ریلیجن سے دوری اور یہ سارا جو ایک ہمیں چیز، اس کے بعد جب ہم ورلڈ وار کی طرف جاتے ہیں، یہ ورلڈ وار جو ہے نا، ورلڈ وار ون، یہ بہت کلوزلی لنکڈ ہے اس سارے سینیریو کے ساتھ. جب ورلڈ وار ون میں ہمیں لیک آف morality نظر آتا ہے نا، تو ہم پھر اپنے ریلیجیس بلیوز، اپنی morality اور ہم جو ہماری مورل ویلیوز ہیں، ہم ان پہ ڈاؤٹ شروع کر دیتے ہیں. اور ان ساری چیزوں نے پھر اس کو فیول کیا، جیسے یہ ڈارون کی جو ہے وہ تھیوری آف ایوولوشن ان نیچرل سلیکشن. ہم اسی طرح بہت سارے کانسیپٹس پہ ڈاؤٹ شروع کر دیتے ہیں نا پھر. تو ہمارے وہ جو ایک پوری ہسٹری میں جو ہم نے پھر وہ ایک اسٹڈی کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری پوری ہسٹری جن چیزوں پہ بیس ہوتی ہے، ہم انہی کو کوشچن سٹارٹ کر دیا ہم نے پھر. اسی طرح کارل مارکس، ٹھیک ہے، کارل مارکس نے ایک ریلیجن کے بارے میں کیا، ایک اس کا بہت مشہور سینٹینس ہے. وہ بولتا ہے دیٹ ریلیجن از این اوپیم. اوپیم آپ کو پتہ ہے نا، اٹس اے ڈرگ، کہ یہ ایک ڈرگ ہے جو کہ ہم نے انسانوں کو جو ہے وہ انفیوز کی ہوئی ہے، جو کہ انسانوں کو جو ہے وہ کسی دور امیجنیٹو لینڈ میں لے جاتی ہے، جو انسانوں کہتی ہے کہ بھئی یہاں پہ تم ساری تکلیفیں برداشت کر لو، آگے جاؤ گے تو آگے سکون ہے. تو یہ اوپیم کی طرح کام کرتے ہیں، انسانوں کو کسی ایلیویٹڈ، کسی ٹرانسینڈنٹل لینڈ میں لے جاتا ہے، جہاں پہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی آگے تمہارے لیے جو ہے نا بہت زیادہ سکون ہے. تو اس نے کہا تھا کہ کیوں نہ ہم اسی دنیا کو جو ہے وہ ایک سکون والی جگہ بنائیں. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اس نے اپنی جو ہے وہ کیپٹلزم کے اگینسٹ اپنی ایک سوشلسٹ پرسپیکٹیو ہمیں پریزنٹ کیا تھا، جس میں اس کا کہنا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ایک برابری ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے. کیپٹلزم میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ
اگر آپ جو ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم میں رہ رہے ہیں تو آپ جتنا انویسٹ کرتے ہیں اس کا سارا پروفٹ آپ کا ہے. مطلب اسٹیٹ کچھ آن نہیں کرتی, جو آپ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی ہے, اس کا پروفٹ آپ کا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ کا جو بھی پروفٹ ہے وہ اسٹیٹ کے پاس جانا چاہیے اور اسٹیٹ اس کو پھر جو ہے وہ ایکلی ڈسٹریبیوٹ کرے آپ کی ضروریات کے مطابق. تو یہ بڑا ایک ریولوشنری پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سگمنڈ فرائڈ آ جاتے ہیں. سگمنڈ فرائڈ جو ہیں, انہوں نے جب انکانشیس کو جو ہے وہ ڈسکور کیا, آج سے پہلے جو ہے نا, سگمنڈ فرائڈ سے پہلے ہمیں مائنڈ کا کوئی نا ایسا کلیئر اسٹرکچر نہیں ملتا. برین کا اسٹرکچر آپ کو ملے گا, برین اور مائنڈ دونوں ڈفرینٹ انٹیٹیز ہیں نا. برین جو ایک فزیکل اسٹرکچر ہے جو کہ ہمارے ادھر ہمارے ہیڈ میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور مائنڈ جو ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ہے. اب مائنڈ کا اس نے اسٹرکچر کیسے جو ہے وہ پریزنٹ کیا, اس نے کہا کہ مائنڈ جو ہے وہ تین جو ہے وہ پارٹس پہ جو ہے نا وہ کنسسٹ کرتا ہے, ہمارا کانشیس, ہمارا سب کانشیس اور ہمارا انکانشیس. ابھی جو انکانشیس پارٹ تھا نا, اس انکانشیس پارٹ کی ڈسکوری یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انکانشیس جو ہے وہ اس نے بتایا کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا آئس برگ ہوتا ہے نا, آئس برگ, جیسے آئس برگ جو ہے وہ آدھا سمندر کی سطح سے نیچے اور آدھا اوپر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ جو سمندر کی سطح کے نیچے حصہ ہے جو ہمارے لیے انویزیبل ہے, وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا انکانشیس ہے. ہم اپنے انکانشیس کے بارے میں بالکل جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں جو بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے کانشیس پارٹ کا حصہ ہوتا ہے. ہم اپنے انکانشیس کو جو ہے وہ ہم بآسانی نہیں دیکھ سکتے. تو یہ جو انکانشیس کی جو ہے نا ڈسکوری, یہ بہت امپورٹنٹ تھی. اور ہماری جو ایک ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریم آف کانشیسنیس کی ٹیکنیک جو ہے وہ کس پہ بیس کر رہی ہے, اسی انکانشیس پہ بیس کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ورجینیا وولف کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس اسٹریم آف کانشیسنیس کو بہت زیادہ یوز کرتی ہے. اسٹریم آف کانشیسنیس کیا ہے, ہم جب سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم ایسا نہیں ہوتا ہم بالکل لینئر وے میں سوچ رہے ہوں کہ ہاں اب میں یہ سوچ رہا ہوں, اس کے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں. ہمارا مائنڈ ایک ہی ٹائم پہ نمبر آف تھنگس جو ہیں وہ ان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کرونالوجیکل آرڈر میں سوچ رہے ہوں کہ اب ہم پاسٹ, پھر پریزنٹ, پھر فیوچر کو سوچ رہے ہیں. ہم کبھی پاسٹ میں چلے جاتے ہیں, کبھی فیوچر میں, کبھی پریزنٹ میں. کوئی ایک ٹائم فریم نہیں ہوتا جیسے ہماری ایکسٹرنل ورلڈ کا ٹائم فریم ہے کہ پاسٹ گزر گیا, پھر اب پریزنٹ چل رہا ہے, پھر فیوچر. ہمارے مائنڈ میں اس طرح سے جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو اسی چیز سے بیس کرتے ہوئے جو ہے وہ اسٹریم آف کانشیسنیس کی ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کی گئی. اس سے پہلے آپ نے ناول میں دیکھا ہوگا پاسٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, پھر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پروسیڈ ہوا. لیکن اسٹریم آف کانشیسنیس کے تھرو جو ہے وہ بالکل اس طرح سے لینئر وے میں آپ کی ناول کی سٹوری نہیں چلتی, بلکہ جیسے آپ کا مائنڈ ورک کر رہا ہوتا ہے نا, کبھی پاسٹ میں کبھی پریزنٹ میں, بالکل ایسے ہی آپ کا ناول جو ہے, آپ کی ناول کی سٹوری جو ہے وہ پروسیڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب ہم ماڈرن ناولسٹ اپنے کورس میں پڑھیں گے, ان میں ورجینیا وولف بھی ہے, جیمس جوائس ہے, ولیم فاکنر ہے, جوزف کانریڈ ہے, ڈی ایچ لارنس ہے. 4 ناولس ہم پڑھیں گے. ورجینیا وولف کا ہم جو ہے مسز ڈیلوے پڑھیں گے, جیمس جوائس کا پورٹریٹ آف آرٹسٹ ایز اے ینگ مین پڑھیں گے, جوزف کانریڈ کا ہارٹ آف ڈارکنیس پڑھیں گے, اور ڈی ایچ لارنس کا ہم پڑھیں گے سانز اینڈ فلاورس.